بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان مصطفیٰ کمال۔ ناظرین اکرام، کافی عرصے کے بعد، کافی ٹائم کے بعد آج میں نے ایک تحقیق کی ہے، اور وہ تحقیق یہ ہے کہ آخر یہ قوم کیسے آگے بڑھے گی، یہ قوم کس طرح مضبوط ہوگی۔ اس کا ایک بہت ہی آسان سا جو حل میں نے تلاش کیا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا اسی ویڈیو میں، اور وہ نہایت ہی مؤثر ہونے والا ہے، کیونکہ جس طرح کا ہماری معاشی صورتحال کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، جس طرح ہماری جو سیاست ہے اس کا بیڑا غرق ہو چکا ہے، اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ اس ملک کا اپوزیشن لیڈر ہی غائب ہے۔ ہمیں یہ تک نہیں پتا کہ ہمارا اپوزیشن لیڈر کون ہے، اگر کوئی ہے بھی تو یہ بھی نہیں پتا کہ وہ عوام کے حق کے لیے کبھی آواز اٹھائے گا بھی کہ نہیں اٹھائے گا۔ پیٹرول 414 روپے فی لیٹر پہنچ چکا ہے، ڈیزل 414 روپے فی لیٹر پہنچ چکا ہے۔ یہی مہنگائی جب عمران خان کے دور میں یا اس سے پہلے ہوتی تھی تو 1 روپیہ 2 روپیہ لیٹر پر نواز شریف اور شہباز شریف گلا پھاڑ پھاڑ کر تقاریریں کرتے تھے، ہمارے صحافی مائک لے کر فٹ کر دیتے تھے عوام کے منہ میں کہ بھائی مہنگائی کا مزہ آ رہا ہے آپ کو۔ آج حالات یہ ہے کہ عوام جس طرح صحافیوں کو کنٹرول کیا گیا، جس طرح تمام تر لیڈران اب شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب کو جب کہتے تھے جی وہ کمیٹی سے اٹھ کر چلے گئے، جب پی ڈی ایم کی حکومت آئی اور وہاں پر جب پیٹرول مہنگا ہوا تو نواز شریف صاحب اپنی میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے اور کہا جی میرے دل کو بہت دکھ ہے کیونکہ عوام پر مہنگائی کا بوجھ نہیں پڑنا چاہیے۔ لیکن آج نواز شریف صاحب پتہ نہیں کہاں موجود ہیں، شاید ستو پی کر سو رہے ہوں گے مری کی وادیوں میں۔ جس طرح کے حالات ہیں، انہی کے بھائی کی گورنمنٹ ہے، ان کی جو بیٹی ہے وہ پنجاب میں موجود ہے، 50 ایکڑ کی فلم سٹی بنانے کے ان کے پاس پیسے موجود ہیں، لیکن عوام کو ریلیف دینے کے لیے ان کے پاس کوئی پیسہ موجود نہیں۔ ان کے پاس 11 ارب کا جہاز لینے کے پیسے موجود ہیں۔ یہاں پر جو سلیم جگرا صاحب ہے، تیمور سلیم جگرا، ان کی ایک بات ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن آخر سوال یہ اٹھتا ہے یہ قوم مضبوط کیسے ہوگی؟ اس کا جو حل آج میں نے تلاش کیا ہے اس کا طور کوئی بھی نہیں نکال سکتا، اور وہ میں آج آپ کو بتاؤں گا۔ لیکن سب سے پہلے آپ کو بتاتے چلیں جو ٹرینڈنگ ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت آج ہی کی رات پاکستان میں 14 روپے پیٹرول اور 14 روپے ڈیزل کی قیمت میں اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ہمارے پاکستان تحریک انصاف کے ووٹوں سے نامزد ہونے والے اپوزیشن لیڈر محمود خان اچکزئی کا کوئی بھی ابھی تک مذمتی بیان موجود نہیں ہے۔ تحریک انصاف خان کی رہائی تو دور کی بات، لیکن یہاں پر اپوزیشن کا جو کردار ہے وہ بھی ادا کرنے سے قاصر ہے۔ اب یہ حالات ہیں یا یہ ذہنی طور پر مفلوج ہو چکے ہیں یا ذہنی طور پر یہ ہار مان چکے ہیں، لیکن عوام جس نے ان کو آلو بینگن ٹینڈے کے اوپر لاکھوں کے ووٹ دیے، ان کی شکلوں تک کو وہ نہیں جانتے تھے، لیکن ان کو اسمبلیوں میں پہنچایا، ایم این ایز ایم پی ایس کی سیٹیں ان کو لے کر دی۔ لیکن آج حالات یہ ہیں کہ جب یہ عوام خود مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے تو یہی پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہے، پاکستان تحریک انصاف جس وقت اپوزیشن میں موجود ہے، وہ ان اے سی او کی ٹھنڈی ہوائیں کھانے تو اسلام آباد جا سکتے ہیں، لیکن اپوزیشن کا کردار ادا کرنے پر وہ راضی نہیں ہیں۔ حالات یہاں ہیں کہ پاکستان کی جو یاری ہے، اس کے جو چرچے ہیں ساری دنیا میں مشہور ہیں کہ یہ تو ایران کا بھی دوست ہے، یہ تو امریکہ کا بھی دوست ہے۔ آبنہ حرمت سے پاکستان کے جھنڈے لگے جہاز تو گزر سکتے ہیں، لیکن ابھی تک ایشیائی ممالک میں سب سے مہنگا جو پیٹرول اور ڈیزل سیل کر رہا ہے وہ پاکستان ہے۔ اس کا اندازہ آپ یہاں سے لگائیں کہ خود امریکہ جو کہ پاکستان کا جو اوسط آمدن ہے، جو پاکستان کا شہری اگر 1 روپیہ کماتا ہے، اسد عمر نے اس کا انکشاف کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کا اگر شہری 1 روپیہ کماتا ہے تو امریکہ کا شہری 50 روپے کماتا ہے، 50 گنا دگنی وہاں پر وہ انکم جو ہے وہ جنریٹ کرتا ہے۔ لیکن وہاں پر جو اس وقت پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے وہ تقریباً 330 روپے ہے، اور وہاں کا صحافی میڈیا، وہاں کا جو اپوزیشن ہے وہ وہاں پر اتنا شور کر رہی ہے، لیکن پاکستان میں حالات یہ ہے کہ یہاں پر 414 روپے پر پیٹرول اور ڈیزل موجود ہے، لیکن یہاں کی جو اپوزیشن لیڈر ہے عوام کا تو ویسے ہی بیڑا غرق ہو چکا ہے۔ یعنی کہ ایسا کہا جائے کہ اگر حکمرانی کرنے کے لیے سب سے سوٹیبل قوم اگر کوئی ہے تو وہ پاکستانی قوم ہے، کیونکہ یہ دوسروں کے حق کی تو دور کی بات، یہ اپنے حق کے لیے بھی آواز نہیں اٹھاتے۔ معاملات یہاں پر پہنچ چکے کہ ہماری تو دوستی کے جو چرچے ہیں وہ تو دنیا میں موجود ہے، ہمارے جھنڈے لگے جہاز آپ نے حرمت سے بھی گزر سکتے ہیں۔ ہمیں مثال دی جاتی تھی جی سری لنکا میں 402 روپے پیٹرول کی قیمت موجود ہے، لیکن اب ہم یہ مثال کس کو دیں کہ پاکستان 414 روپے پر پیٹرول اور ڈیزل کی قیمت ہے وہ موجود ہے۔ یہاں پر جو کاروباری طبقہ ہے انہیں نہ تو کاروبار کرنے دیا جا رہا ہے، اگر کوئی کر بھی رہا ہے تو 8 بجے ان کی مارکیٹیں بند کرنے کا اعلان ہے۔ اب یہ نوٹیفکیشن میں یہاں پر لگا رہا ہوں، یہ ذرا نوٹیفکیشن دیکھیں کہ پنجاب کی حکومت نے یہ اعلان کیا ہے کہ یہ جو جم خانے ہیں
گیمیں کھیلتے ہیں، ان کے جو سنوکر کلبز ہیں ان کو بند نہیں کیا جائے گا. یہ قوم کاروبار نہ کرے لیکن ہاں یہ گیم کھیلے، کیونکہ اس کو کھیلنے جوگا ہی چھوڑنا ہے ہم نے. حالات یہ یہاں تک پہنچ چکے ہیں. انڈیا میں جو اس وقت پیٹرول کی قیمت ہے وہ 350 سے کم ہے. بنگلہ دیش میں 287 روپے پر لیٹر موجود ہے. حتیٰ کہ وہ قوم ہم سے آزاد ہوئی ہے، اور جب وہ قوم آزاد ہوئی تب بھی یہاں پر ایک جرنیل ایک قابض تھا یہاں پر، جو یہاں پر مارشل لا لگا ہوا تھا. یہاں پر کہتے جی ہمارا سیاست سے تو کوئی کردار نہیں ہے، تو یہاں پر یہ جو 4 مارشل لا لگے وہ کیا کارپوریشن والوں نے آ کر لگائے تھے؟ انہوں نے کہا بھئی یہ ملک صحیح نہیں چل رہا، ہم مارشل لا لگاتے ہیں. یہاں کوئی لیسکو کا کوئی آفیسر تھا جس نے کہا بھئی یہ ملک کی اب جو باغ دور ہے وہ ہم سنبھالیں گے، کیونکہ یہاں پر جو سیاستدان ہے وہ اس قابل نہیں رہے. یہاں کوئی نادرا کا دفتر تھا، نادرا کا کوئی آفیسر تھا جس نے کہا بھئی یہ ملک اب صحیح نہیں چل رہا. ہم بھئی جرنیلوں نے یہاں پر مارشل لا لگائے، اور یہی اس کا حقیقت ہے. اس حقیقت کو آپ چینج نہیں کر سکتے. اب یہ جو جئی تئی پھیر دیا ہے، یہ جو ابھی پچھلے دنوں کانفرنس کی، ایک اچھا موقع تھا یہاں پر بنیان المرصوص کا جو ہم نے بھارت سے ایک فتح حاصل کی، اس کے موقع پر ایک اچھا پیغام دیا جانا چاہیے تھا. ہمیں یہ کہا گیا ہمیں سیاست میں نہ دھکیلے، سیاست ہمارے لیے نہیں ہے. تو بھائی یہ معاملات تھے کس کے؟ SIFC کا انعقاد کس نے کیا؟ کون سا جرنیل ہمیں کہتا تھا یہاں اربوں ڈالر آئیں گے پاکستان میں؟ اور حالات یہ ہیں کہ یہاں پر جو ہمارے پاس مانگے تانگے کے جو 12 ارب روپے ہیں وہ موجود ہے، اور پاکستان کا اپنا صرف 4 ارب روپیہ موجود ہے ہمارے زر مبادلہ کے ذخائر میں. اور یہ ملک اب اس حالت پر پہنچ چکا ہے کہ یہاں پر اب ہمیں سورج کی روشنی پر بھی ٹیکس لگانے پڑ رہے ہیں. یہی اپوزیشن، یہی جو اس وقت حکومت میں PDM کا ٹولہ موجود ہے، یہ ہمیں کہتے تھے کہ 300 یونٹ فری دیں گے آپ کو. 300 یونٹوں کا دعویٰ کیا گیا تھا. علیم خان کہتا تھا 300 یونٹ، بلاول بھٹو کہتا تھا 300 یونٹ، فضل الرحمان کہتے تھے مہنگائی مکاؤ مارچ، 150 روپے لیٹر پر یہ گلا پھاڑ پھاڑ کر یہاں پر اعلان کرتے تھے. لیکن آج 414 روپے لیٹر پر یہ خاموش ہیں. 200 یونٹ کی جو سبسڈی تھی وہ بھی ختم ہونے جا رہی ہے، اور ہمیں یہ کہتے تھے ہم آپ کو 300 یونٹ پر جو ہے گھر کو ہم سبسڈی دیں گے اور 300 یونٹ تک فری بجلی دیں گے. اور اب سولر پر بھی ٹیکس لگنے جا رہا ہے. SIFC کا انعقاد کیا، کس نے کیا، کیوں کیا؟ اس کے جو بڑے بڑے عہدے ہیں، جو زراعت کا عہدہ ہے وہاں پر ریٹائرڈ جرنیل قابض ہیں. یہاں پر جو صحافت کا عہدہ ہے، وہاں پر جو ثقافت کا عہدہ ہے وہاں پر ریٹائرڈ جرنیل قابض ہیں. جو صنعتی پیداوار ہے وہاں پر جو SIFC کا ایک جو گروپ بنایا گیا، جو اس ملک کو معاشی طور پر بہتر کرنے کے لیے ہمارے آرمی چیف نے یہاں پر آ کر کہا جی میں اس ملک کو بہتر کرنا چاہتا ہوں. وہ کیوں کیا؟ حتیٰ کہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے یہاں پر فوج کا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. کون سے DG ISPR تھے جنہوں نے یہ کہا کہ عمران خان کی حکومت جانے کے بعد روپے کی قدر مستحکم ہوا، یہاں پر جو معاشی طور پر اشاریہ ہیں وہ بہتر ہوئیں؟ پھر آپ کہتے ہیں ہمارا تو سیاست کوئی کردار ہی نہیں ہے. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. کس نے کہا ذہنی مریض ایک سیاستدان کو؟ کس نے کہا کہ یہاں پر ایک انتشاری ٹولہ برقرار ہے؟ یہ وہ الفاظ ہے جو مریم نواز ادا کرتے ہیں، لیکن یہ ایک سیاسی DG ISPR بیان کرتے رہے، اور پھر آپ کہتے ہیں ہمارا سیاست میں کوئی کردار نہیں ہے. مان لیتے ہیں آپ کی بات برسر اقتدار ہے، آپ اس وقت طاقت میں ہیں. یہ وہ تمام تر چیزیں ہیں. اس وقت جو مہنگائی ہے وہ بڑھتی جا رہی ہے، اور چیزیں اس حد تک ہیں کہ غریب جو اگر 50,000، ویسے تو تنخواہ نہیں ہے 50,000 بھی، لیکن اگر اس کی 50,000 تنخواہ کر بھی دی جائے تو بھی اس ملک میں حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں کہ یہاں پر گزارا کرنا ممکن نہیں ہے. تمام تر سٹیک ہولڈرز کو، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہے، چاہے وہ عوامی جو رہنما ہیں، آلو بینگن پر جو جیتنے والے ہیں، جو اس وقت اپنی جو شکست ہے اس کو تسلیم کر چکے ہیں، تمام کو بیٹھ کر ایک مرتبہ اس موضوع پر کہ پاکستان کو معاشی طور پر بہتر کیسے کرنا ہے اور کیسے کیا جا سکتا ہے، اس پر بحث ضرور کرنی چاہیے. ان کو مل کر ان تمام تر چیزوں پر اپنا ایک موقف اختیار کرنا چاہیے. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ قوم مضبوط کیسے ہوگی، یہ قوم کیسے اکٹھی ہوگی؟ اس کا جو آسان حل نکلا ہے کہ آخر اس قوم کو اگر مضبوط کرنا ہے تو اس کا آخری حل یہی بچا ہے، اور وہ میں آپ کو بتاتا چلوں. اس وقت جو پاکستان میں سیمنٹ کی بوری ہے 50 کلو کی، جو 50 کلو کی سیمنٹ کی بوری ہے اس کی جو راؤنڈ اباؤٹ جو پرائز نکل کر آتی ہے وہ 1450 سے لے کر 1550 روپے نکل کر آتی ہے سیمنٹ کی بوری کی پرائز. اور یہی پاکستان میں جو آٹے کی بوری ہے وہ اگر 50 کلو کو ہم ایوریج کریں، کیونکہ 20 کلو کا جو تھیلا ہے وہ تقریباً 2200 سے لے کر 2500 کے قریب ہے، اگر ایوریج کریں تو تقریباً 6000 کے قریب بنتی ہے. تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اس قوم کو مضبوط کرنا ہے تو اس کا جو آخری حل ہمیں دکھائی دے رہا ہے کہ ہمیں ایک تو یہ جو طریقہ ہے یہ سستا بھی ہے
اور یہ مؤثر بھی رہے گا کہ اگر ہم آٹا کھاتے رہے، ایک تو یہ مہنگا پڑے گا، دوسرا اس سے قوم مضبوط نہیں ہو رہی۔ انسانی تاریخ ہے، پاکستان تو شروع دن سے ہی جو طریقہ ہم نے آٹا ہی کھایا، لیکن آٹا کھانے کے بعد حالات یہ ہیں کہ آج یہ قوم انتشار کا شکار ہے، یعنی کہ یہاں پر کوئی کسی کے حق کے لیے تو کیا اپنے حق کے لیے بھی نہیں اٹھتا۔ تو یہاں پر اگر اس قوم کو مضبوط کرنا ہے تو سستا طریقہ یہ ہے کہ 1450 روپے کی سیمنٹ کی بوری ہے، ہمیں آٹا چھوڑنا پڑے گا، ہمیں سیمنٹ کھانا پڑے گا، صبح شام اپنے بچوں کو اور اپنی فیملی کو سیمنٹ کھلائیں، اور یہی حل بچا ہے کہ شاید یہ قوم اب مضبوط ہو سکتی ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی اور حل ہے تو آپ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اپنے میزبان مصطفیٰ کمال کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔